زمین پر سب سے پہلے قربانی کب اور کس نے کی تھی؟ آپ سب کا ذہن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف ہی جائے گا، لیکن میں یہاں اس جنتی مینڈے کی بات نہیں کر رہا جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آسمان سے اتارا۔ آج سے 1400 سال پہلے کون سی ایسی شخصیت تھی جنہوں نے ایک جان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان دونوں واقعات کو مکمل تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے اور قربانی کے متعلق ایسے دلچسپ حقائق آپ کے سامنے پیش کریں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی قربانی کا واقعہ مذکور ہے۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے حضرت حابیل کے ساتھ اکلیمہ کا نکاح کرنا چاہا تو قابیل نے اس فیصلے کو تسلیم نہ کیا اور اکلیمہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ اکلیمہ تیری بہن ہے اور اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی نشانی یہ تھی، آسمان سے ایک آگ آتی جو قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی تو اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیں قربانی کے لیے پیش کی اور حضرت حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حضرت حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بہت بغض اور حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حضرت حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حضرت حابیل نے فرمایا کہ قربانی قبول کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے اور وہ تقوی اور اخلاص والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو تیری قربانی ضرور قبول ہوتی۔ قابیل کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس کا مقصد صرف اکلیمہ کو حاصل کرنا تھا۔ جب وہ نہ ملی تو اس نے بغض اور حسد میں حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال کی قبولیت کے لیے تقوی اور اخلاص کا ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح پیارے ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کی منت مانی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے ہوں اور وہ بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کریں تو ان میں سے ایک کو رضائے الہی کے لیے بیت اللہ کے پاس ذبح کریں گے۔ جب ان کی منت پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا۔ سبھی بیٹوں نے والد کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ ان 10 بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا گیا تو حضرت سیدنا عبداللہ کا نام قرعہ میں نکلا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ اور کنیت ابو قسم، ابو محمد، ابو احمد اور لقب زبی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ کے والد گرامی عبد المطلب قریش مکہ کے رہنما اور بنو ہاشم کے سردار تھے۔ جب قرعہ میں حضرت سیدنا عبداللہ کا نام نکلا تو آپ کے والد محترم حضرت عبد المطلب انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم پاک لے آئے۔ اس موقع پر قریش مکہ نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لایا کرے گا اور ذبح کرے گا۔ پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے
بلکہ انہیں حجاز لے چلیے، وہاں ایک کاہنہ عورت ہے، آپ اس عورت سے یہ مسئلہ بیان کریں، اگر اس عورت نے بھی ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو پھر آپ کو اپنے صاحبزادے کے ذبح کرنے کا مکمل اختیار ہوگا، اور اگر اس عورت نے کوئی ایسا حل پیش کیا جس سے آپ کی منت پوری ہو جائے اور حضرت عبداللہ ذبح ہونے سے بھی بچ جائیں تو آپ اس تجویز کو قبول فرما لیجئے گا۔ پھر آپ قریش مکہ کو لے کر اس کہنہ عورت کے پاس پہنچ گئے اور سارا قصہ سنایا۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارے ہاں جو دیت کی مقدار ہے یعنی 10 اونٹ، تم اونٹوں اور اپنے صاحبزادے کے درمیان قرعہ اندازی کرو، اور اگر لڑکے کے نام کا قرعہ نکلے تو اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، اور اس طرح کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر قرعہ نکل آئے، پھر اپنے صاحبزادے کی بجائے وہ اونٹ ذبح کر دینا، اس طرح تمہارا رب ان سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا صاحبزادہ بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا، پھر 10 اونٹ زیادہ کیے گئے، اس طرح اونٹوں کی تعداد بڑھاتے بڑھاتے 100 ہو گئی، تو تب اونٹوں کے نام قرعہ نکلا۔ وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبد المطلب کو مبارکباد دی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، اے اللہ کی قسم، جب تک 3 بار اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا اس وقت تک میں اس قرعہ کو تسلیم نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ عمل 3 بار کیا گیا اور ہر بار اونٹوں پر ہی قرعہ نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب نے تکبیر کی اور صفا و مروہ کے درمیان 100 اونٹوں کو قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کے بدلے 100 اونٹ دیے، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی کو برقرار رکھا۔